اس واقعے کی آج اس ایوان میں جس طرح میرے دوستوں نے مذمت کی، رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اس قسم کے واقعات اور ہمارے ملک جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے، ایک ایسے دردناک اور ایک ایسے المناک واقعہ جس کو بیان کرتے ہوئے سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، جس طرح میرے دوستوں نے کہا کہ 2 دن قبل اسی ایوان کے اندر ہم نے اسی بارڈر ٹریڈ کے حوالے سے ایک قرارداد منظور کیا تھا، اور اس میں واضح طور پر ہم نے کہا کہ یہ صوبہ جو بنیادی طور پر ایک زرعی صوبہ بھی ہے، یہاں پر مالداری بھی ہے، غلہ بانی بھی ہے، زراعت بھی ہے، اور یہاں 80% لوگ جو ہے اسی شعبے سے وابستہ ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے جس طرح زراعت متاثر ہے، غلہ بانی متاثر ہے، ایک چھوٹی سی ٹریڈ جو اس بارڈر پہ ہوا کرتے تھے اس کو بھی جو ہے روکا گیا، جس سے لاکھوں لوگ وابستہ تھے۔ اور خاص کر گزشتہ دنوں جو نوکنڈی کا واقعہ پیش آیا ہے، اس ویرانے میں، اس ریگستان میں جناب چیئرمین صاحب، جس طرح ان ٹریڈ سے متعلق کاروبار کرنے والے جو تیل کا کاروبار کرتے ہیں، ان پہ اس ریگستان میں فائرنگ کی گئی۔ اس موقع پہ حمید بلوچ نامی شہید ہو گئے اور 2-3 افراد وہاں پہ زخمی ہو گئے، اور باقیوں کی گاڑیوں میں ریت بھر دی گئی اور ان کو اسی ریگستان میں بے یار مددگار اس رمضان المبارک کے مہینے میں بھی چھوڑا گیا۔ اور پھر اس ریگستان میں سفر کرتے کرتے کچھ دیگر لوگ بھی پیاس کی وجہ سے جو ہے اس رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ بلک بلک کر سسک کر اس ریگستان میں دم توڑ گئے۔ میرے خیال میں اس پہ انسانیت بھی آج شرم سے سر جھک جاتا ہے، خصوصاً ایک ایسے ملک میں جس کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، جس کا آئین اس بات کا ہمیں اختیار دیتا ہے کہ روزگار، پانی، تعلیم، صحت، یہ اس پاکستان کے اس آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ تمام اس ملک کے ہر شہریوں کو یہ حق دیتا ہے ریاست۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے، جس طرح میرے دوستوں نے کہا کہ جب بجٹ کے موقع پہ ہم لوگوں نے اس بلوچستان اسمبلی میں احتجاج کی، اس اسمبلی کو جو ہے میرے خیال میں آپ نے جس انداز میں دیکھا کہ یہ اسمبلی فورسز سے بھری پڑی تھی، اس اسمبلی کے باہر بھی فورسز کھڑی تھی، لیکن آج آپ پنجاب اسمبلی کو بھی دیکھ رہے ہو کہ پنجاب اسمبلی میں جب ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے، اس کو بالوں سے کھینچا جاتا ہے، اس کو تھپڑ رسید کی جاتی ہے، اس کو مارا پیٹا جاتا ہے۔ اس دوران آئی جی چند پولیس افراد کے ساتھ آتا ہے، لیکن اسپیکر کہتا ہے کہ یہ پارلیمانی روایات میں نہیں ہے۔ آئی جی کس طرح اس اسمبلی کے اندر داخل ہوا ہے، اور اس کو ہم 1 مہینہ سزا دیں گے، اور اس کو فوراً استحقاق کی تحریک پیش کی جاتی ہے۔ لیکن اسی اسمبلی کے اندر جس کو بلوچستان کہتے ہیں، جناب اسپیکر، ہم پہ بختر بند گاڑیاں چڑھائی جاتی ہے، ہمارے دوستوں کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں، جن کی آج بھی میرے خیال میں مختلف ہاسپٹلوں میں آپریشن ہوتے ہیں۔ کیا اس ملک کے قانون بلوچستان کے عوام کے لیے کچھ اور دیگر صوبوں کے لیے کچھ اور ہے؟ جناب اسپیکر صاحب، جناب اسپیکر صاحب، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں، جس طرح اسد بلوچ نے کہا کہ ہمارے ساتھ بھی انصاف ہونی چاہیے۔
آج اگر اس ملک کی ایک تقسیم ہوئی ہے وہ ہماری انہی ناقبت اندیش انہی لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے جنہوں نے جو اس دور اندیشی کا مظاہرہ نہیں کیا. اسی میں بلوچستان کا بقا ہے, اسی میں پاکستان کا بقا ہے. پاکستان ہم سب کا ملک ہے جناب اسپیکر صاحب, اور اس میں قومیتیں رہتے ہیں. جس طرح میرے دوستوں نے کہا, یہاں پہ بلوچ بھی بستے ہیں, یہاں پہ پشتونوں کا اپنی سرزمین ہے, یہاں پنجاب کے اندر پنجابی بستے ہیں, سرائکی بستے ہیں, سندھی بستے ہیں, ان کی سرزمین ہے. لیکن خدا را اس ملک میں جو ہے, اس ملک کو صرف ایک صوبے کا نام نہ دے, بلکہ اس ملک کے تمام عوام الناس کو ایک ہی نظر سے دیکھے. جب انصاف نہیں ہوگا جناب اسپیکر صاحب, اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں. آج بلوچستان جس نہج پہ کھڑے ہیں, میرے خیال میں اگر اس وقت بھی اس قسم کے واقعات نہ ہوتے, ان کو روکا جاتا, بات چیت کے دروازے بند نہ ہوتے, دور اندیشی سے کام لیا جاتا, میرے خیال میں ہم ان چیزوں کو بھی روک سکتے تھے. تو آج بھی وقت ہے جناب اسپیکر صاحب, میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو نوکنڈی کا واقعہ ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, اور خاص کر رمضان کے اس مہینے میں جو شہادتیں ہوئے ہیں اور وہاں کے جو حالات ہیں, وہاں پہ جو کشیدگی پائی جاتی ہے, اس کو روکنے کے لیے, اور جو زخمی ہے ان کو حکومت آج بدقسمتی سے ادھر وزیر اعلیٰ تو موجود نہیں ہے, کچھ گزرا ہے, میرا مطالبہ ہے کہ ان کی جو ہے سرکاری خرچ پہ ان کی زخمیوں کی علاج کرایا جائے, اور جو شہادتیں ہوئے ہیں ان کو, ان کے جو لواحقین ہیں ان کو, میں تو یہ کہتے ہوئے بھی شرم آتا ہے کہ وہ بچوں کے لیے نان و شبینے کے لیے نکلے تھے, وہ زندگی ہار بیٹھے. آج ان کے لیے کچھ مطالبہ کرنا کہ ان کو نوازا جائے, جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ ہے جناب اسپیکر صاحب. تو میری گزارش ہے کہ آپ رولنگ دے دیں. شکریہ. اور ایک اس بڑے واقعہ پہ بہت مہربانی.